وعلیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی کا سوال ہے کہ اس نفسا نفسی کے دور میں جہاں ہر طرف گناہ ہی گناہ نظر آتے ہیں اور کسی ماحول میں بھی گناہ سے بچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے، تو کیا انسان اختیار کرے اور کیا طریقہ اپنائے کہ وہ گناہوں سے بچ سکے؟ اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات پر ایمان، یقین اور رب العالمین کی معرفت، یہ انسان کو جو ہے وہ گناہوں سے دور لے جاتی ہے۔ جب انسان کو یہ تصور ہو، یہ یقین ہو کہ میرا پروردگار، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، ان اللہ کان علیکم رقیبا، تو رب العالمین مجھ پہ نگران ہے، تو انسان اس بات کو سب سے پہلے تو مقدم رکھے، ذہن میں بٹھائے، تو گناہ سے بچنا اس کے لیے جو ہے وہ آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان اپنی موت کو یاد رکھے کہ میں نے مرنا ہے، موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے، اور اگر یہ گناہ کرتے وقت اس حالت میں میری موت آ گئی تو میرا انجام کیا ہوگا۔ یہ بھی ایک ذریعہ ہوتا ہے انسان کے گناہ سے بچنے کا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ انسان اچانک جو اس کے دوست احباب فوت ہو گئے، بچھڑ گئے، موت آ گئی ان کو یاد کرے، اور گناہوں کی حالت میں مرنے والے جو ہے ان کے قصص، واقعات، ان کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھے کہ فلاں شخص جو ہے وہ زنا کرتے وقت، شراب پیتے وقت، یا گانے سنتے وقت، یا اس حالت میں اس کی موت ہوئی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس حالت میں انسان مرتا ہے قیامت والے دن اسی حالت میں اسے اٹھایا جائے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو انسان کو گناہوں سے بچا سکتی ہیں۔ سلف کہا کرتے تھے، جب ایک شخص سے پوچھا گیا کہ میں گناہوں سے کیسے بچ سکتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ کرو تو ایسی جگہ پر چلے جاؤ جہاں تمہیں تمہارا رب نہ دیکھ رہا ہو۔ تو یقینی بات یہ ہے کہ کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ رب العزت دیکھ نہ رہا ہو۔ اور دوسری بات انہوں نے کہی کہ جب تمہیں گناہ کرنے کا ارادہ ہو تو جس رب کی نافرمانی کرنے جا رہے ہو تو اس پروردگار کی نعمتوں کو استعمال کرنا پہلے چھوڑ دو، پھر اس کی نافرمانی کرنا۔ اور اسی لیے کسی صاحب دل نے یہ بات کہی تھی کہ یہ نہ دیکھو کہ گناہ کتنا بڑا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس پروردگار کی نافرمانی کر رہے ہو وہ رب کتنا عظیم ہے۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ کہا کہ جب گناہ کرنے کا ارادہ کرو اور گناہ کرنے لگو تو یہ سوچ لو کہ کیا اگر میرے پاس ملک الموت آئیں تو پھر مرنے سے تم انکار کر دینا کہ میں مروں گا نہیں۔ جب مرنا ہے اور رب کی نعمتوں کا استعمال چھوڑ نہیں سکتے اور ایسی جگہ پر جا نہیں سکتے جہاں رب نہ دیکھ رہا ہو، تو پھر گناہ کا کیا مطلب۔ تو بہرحال یہ کچھ ذرائع ہیں، اس کے لیے انسان کوشش کرتا رہے، اس لیے کہ گناہ تو انسان کی فطرت میں شامل ہے۔ کل بنی آدم خطاء، کوئی انسان یہ کہے کہ میں زندگی میں کوئی گناہ بھی نہ کروں یا مجھ سے گناہ ہو ہی نہ، یہ ممکن نہیں ہے۔ گناہ انسان کی فطرت میں ہے، لیکن خیر الخطائین التوابون، بہترین خطا کار اور گنہگار وہ ہوتے ہیں جو رب سے فوراً معافی مانگتے ہیں۔ خطا ہو جانا ایک ہے، گناہ پہ گناہ کرتے چلے جانا اور اس نیت سے گناہ کرنا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، ایک ہے کہ انسان سے خطاؤں سے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا رہتا ہے، پھر کوئی گناہ ہو جاتا ہے اس پر فوراً نادم پشیمان ہو، رب العالمین سے معافی مانگے، تو پروردگار نہ صرف یہ کہ سچی توبہ پر گناہوں کو معاف فرماتے ہیں بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل بھی فرما دیتے ہیں۔ تو اس حوالے سے انسان وہ دعائیں بھی پڑھتا رہے جو انسان کو گناہوں سے بچانے والی ہیں۔ اللہم انی اعوذ بک من شر نفسی ومن شر قلبی ومن شر لسانی، دیگر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں سکھائی ہیں۔ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا، اور اللہم اہدنی لاحسن الاخلاق والاعمال واصرف عنی سیئہا لا یصرف عنی سیئہا الا انت، یا اللہ برے اعمال کو مجھ سے دور بنا۔ بہرحال اس طرح کی جو دعائیں ہیں آپ ان کو اپنا حرز جان بنائیں، صبح و شام کے اذکار جو ہے نا ان کی پابندی کریں، شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچانے والے جو اعمال ہیں ان کو اختیار کریں، تو یقیناً انسان بہت حد تک گناہوں سے بچ جاتا ہے۔ اپنی صحبت کو انسان درست رکھے، نیک لوگوں کی محفل اور مجلس جو ہے نا اس کو اختیار کرے، اس کے اثرات ضرور ہوتے ہیں انسان کے اوپر۔
اللہ رب العزت توفیق نصیب فرمانے والے ہیں، واللہ تعالی عالم۔ السلام